میرے پیارے بچوں آداب، آج میں آپ کو آپ کی کتاب نفیس اردو سے سبق نمبر 7 پڑھاؤں گا۔ یہ دیکھیے سبق نمبر 7 ننھی بوند کا حوصلہ، یہ نظم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس نظم کو آپ زبانی بھی یاد کریں گے، اور اس نظم کے اندر جو مین بات بتائی گئی ہے، جو ہم کو اس سے سبق ملتا ہے، اس کو ہم آپ کو بتا دیں۔ وہ سبق ہم کو یہ ملتا ہے کہ کوئی بھی چیز کتنی ہی معمولی اور کتنی ہی بے حیثیت کیوں نہ ہو، اگر آگے بڑھنے کا حوصلہ کر لیتی ہے وہ چیز، ٹھیک ہے، کوئی بھی انسان بھی ہو، معمولی سا انسان ہو، آگے بڑھنے کے لیے وہ ہمت کر لیتا ہے، تو ایک دن نہ ایک دن اسے کامیابی ضرور ملتی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اب میں اس کا جو ہے ایک لائن پڑھوں گا، اس نظم کا ایک لائن پڑھوں گا، اور اس کا مطلب آپ کو بیان کرنے کی بتانے کی کوشش کروں گا، اور آپ سمجھنے کی کوشش کریے گا۔ آپ سب سے پہلے اپنا بک کھول لیجئے گا۔ آپ بک کھولنے کے بعد آپ میرے پیچھے پڑھنے کی کوشش کیجئے گا، اور بار بار سننے کی کوشش کیجئے گا کہ کس طرح سر پڑھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ ایک بار ایسا ہوا برسات میں، سرد لمبی گھپ اندھیری رات میں۔ اس شعر کا مطلب ہے کہ برسات کے موسم میں ایک بار ایسا ہوا کہ اندھیری رات تھی، اور چاروں طرف جو ہے اندھیری تھی اور سردی بھی پڑ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ایک ننھی بوند آنکھ میچتی، ہچک جاتی، سانس اندر کھینچتی۔ آسمان سے جو بارش برستی ہے، اسی بارش کے ایک چھوٹی سی بوند کو محسوس کے درجے میں رکھ کر جو ہے اس کے اندر جان ڈال کر اس کو جو ایسا محسوس کرایا گیا ہے کہ اس کے اندر جان ہے، وہ نیچے گرنے سے ڈر رہی ہے، کترا رہی ہے، جبکہ پانی کے اندر جان نہیں ہوتی ہے۔ تو ایک ننھی سی بوند جو آسمان سے بارش کی شکل میں نیچے زمین پہ آنا چاہتی ہے، لیکن اس کو زمین پہ آنے میں کتنی پریشانی ہو رہی ہے، کس طریقے سے ہچکی جا رہی ہے آنے سے، اسی بات کو شعر میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک ننھی بوند آنکھ میچتی۔ اپنی آنکھ کو ہم بولتے ہیں آنکھ میچنا، اسی کو میچنا بولتے ہیں۔ ہچکچاتی، سانس اندر کھینچتی، ہچکچا رہی تھی، ڈر رہی تھی کہ آگے بڑھوں یا نہ بڑھوں، نیچے زمین پہ جاؤں یا نہ جاؤں، اور اسی کو لے کر اس کی سانس جو ہے پھول رہی تھی، سانس اندر آئی تھی، باہر آئی تھی۔ اب دیکھیں گے جب کوئی آدمی گھبراتا ہے تو اس کی سانس لمبی ہونے لگتی ہے۔ آگے چھوڑ کر بادل کا پہلو جب چلی، دل ہی دل میں سوچ کر ڈرنے لگی۔ بادل سے جب وہ علیحدہ ہوئی، تو جیسے علیحدہ ہوئی، الگ ہوئی، تو کیا دل میں سوچ رہی ہے، ڈرتے ڈرتے کیا سوچ رہی ہے، دیکھیے آگے کی بات کو اگلے شعر میں بیان کر رہے ہیں۔ یہ بھیانک رات اور لمبا سفر، راستہ بھی کچھ نہیں آتا نظر۔ بول رہی ہے کہ آسمان سے نیچے زمین پر میں گروں گی، تو اس کے بیچ میں جو راستہ ہے، وہ راستے کو دیکھ کے ڈر رہی تھی کہ راستہ جو ہے، اور یہ سفر بھی ہے کہ یہ سفر جو بہت لمبا ہے، رات ڈراؤنی ہے، اور راستہ جو ہے دکھ بھی نہیں رہا ہے، ڈراؤنی رات اور اندھیری رات کی وجہ سے۔ اب آگے کیا ہوتا ہے اس کو اگلے شعر میں بتا رہے ہیں۔ کیا بھروسہ آگ میں گر جاؤں میں، پھر نہ کچھ اپنا پتا بھی پاؤں میں۔ کہہ رہے یہ ڈر کے سوچ رہے، وہ نیچے آنے سے ڈرنے کا ایک ریزن اس کا یہ بھی تھا کہ وہ کہہ رہے تھے اگر میں نیچے گرتی ہوں تو ممکن ہے کہ میں کہیں آگ میں گر جاؤں اور میرا نام و نشان بھی باقی نہ رہے، مٹ جائے۔ یہ بھی ممکن ہے ملی میں خاک میں، موت بیٹھی ہو نہ میری طاق میں۔ دوسری ڈرنے کی ایک ریزن وجہ یہ بھی ہے کہ کرے کہ اگر میں ایسی زمین پہ گر جاؤں جس زمین کو پانی کبھی بھی نہ دیا گیا ہو، اور وہ زمین جو ہے میری طاق میں بیٹھی ہو، اور جیسے میں گروں وہ جذب کر لے، اور اس طریقے سے میری جان نکل جائے۔ آگے چلیے، اس نے پھر سوچا کہ قسمت کا لکھا جو بھی ہوگا سامنے آ جائے گا۔ تو یہ تو ڈرنے کی اس کی وجہیں بتائی گئی ہیں دو۔ اب آگے جو ہے ہمت کر کے آگے اپنے سفر کو جاری رکھنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اپنی قسمت
کی لکھی ہوئی بات کو یاد کر کے جو ہے بوند آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے. کیا آگے بڑھنے کے لیے جو فیصلہ کر لیتا آگے کا معاملہ کیا پیش آتا ہے اس کو سوچیے، اس کو دیکھیے. سوچ کر انجام اپنا کیوں ڈروں، ڈر کے میں مرنے سے پہلے کیوں مروں. وہ ایک اور بات کر رہی ہے کہ قسمت میں جو بات لکھی ہوگی وہی ہوگی، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوگی. تو یہ غلط چیزیں سوچ کر میں اپنے آپ کو مرنے سے پہلے کیوں ماروں، اس کو اس شعر میں بیان کیا گیا. کیا ضروری ہے گروں میں ریت پر، یہ بھی ممکن ہے گروں میں کھیت پر. یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جس ریتیلی زمین کو کہیں پانی میسر نہیں تھا، اگر میں وہاں گروں تو وہ ریت جذب کر لے گی اور میری موت ہو جائے گی. تو پھر ایک طرف یہ بھی ممکن ہے کہ کسی کھیت میں گروں جہاں پہ پانی ہی پانی اور کسان پانی دے کر اس کو نم کر دیا ہوتا ہے. تو دونوں ممکن ہے. تو کیوں میں ڈر کے مارے میں مروں. خار پر گرنے سے مجھ کو کیا ہراس، یہ بھی ممکن ہے بچاؤں اس کی پیاس، بجھاؤں اس کی پیاس. پھر جو ہے دوسری بات یہ کہہ رہی ہے کہ خار کا معنی یہاں کانٹا. بوند کہہ رہی ہے کہ اگر میں کسی کانٹے کے اوپر گر جاؤں گی تو بھی فائدہ ہی ہے. اس لیے فائدہ ہے کہ کانٹوں پہ گرنے سے مجھے تکلیف تو ہوگی، لیکن ممکن ہے کہ میری اس تکلیف کی وجہ سے مجھے تو تکلیف ہو جائے، لیکن اس کی وجہ سے کسی دوسرے کی پیاس تو بجھ جائے گی. میں اپنے کو قربان کر کے دوسرے کو فائدہ پہنچا دوں، یہ میرے لیے بڑی قسمت کی بات ہے. بوند نے چھوڑا خدا پر فیصلہ، اس کے دل میں حوصلہ پیدا ہوا. بوند نے اپنی قسمت میں لکھی ہوئی بات کو دیکھا اور اس نے کہا کہ چلو قسمت میں جو لکھی ہوئی بات ہوگی وہی ہو کر رہے گا. اس نے کہا کہ اللہ نے اگر میری قسمت میں اچھا لکھا ہے تو اچھا ہوگا، اور برا لکھا ہوگا تو کوئی روک نہیں سکتا ہے. چنانچہ وہ اس بات کا خیال کیا اور اپنے انجام کو اور فیصلے کو اللہ کے اوپر چھوڑ دیا کہ جو ہوگا سو دیکھا جائے گا. ہو کے بے پرواہ خوشی میں جھومتی، آ گئی دریا پہ اس سے جا ملے. دیکھیے خدا پہ بھروسہ کر کے وہ بادل کو چھوڑ دی، اور بادل کو چھوڑنے کے بعد خوشی خوشی جو ہے وہاں سے چل رہی ہے وہ بوند. لمبا سفر طے کرتے ہوئے اور ڈراؤنی رات، اندھیری رات کا سفر طے کرتے ہوئے وہ کہاں گر رہی ہے؟ وہ دریا میں آ کر گر کے دریا میں مل جا رہی ہے وہ بوند. تھی اسی دریا میں ایک سیپی کھلی، اسی دریا میں ایک سیپ جو ہے کھلی ہوئی تھی. سیپ جانتے ہیں اس طریقے سے سیپ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے سیپ کا یہ منہ بھی ہوتا ہے، سیپ ہوتی ہے. آپ دیکھے ہوں گے یہ سیپ جو ہوتا ہے کھلا ہوا ہوتا ہے اور کبھی بند بھی ہوتا ہے. اب کیا ہوا، وہ بوند جو آسمان سے گری ہے وہ سیپی کھلی ہوئی تھی، اسی کے منہ میں وہ جا کے گر جاتی ہے. اب دیکھیے قدرت کا کرشمہ کہ جیسے وہ بوند سیپی میں گری ہے، منہ کھلا ہوا تھا، وہ سیپی کے اندر جاتی ہے اور سیپی اپنا منہ بند کر لیتا، اور کچھ دنوں کے بعد وہ ڈائمنڈ اور ہیرا بن جاتی ہے وہ بوند. برکت. تو اس سبق میں جو ہے آپ یہ سمجھ لیے ہوں گے کہ اس سبق میں جو ہے ایک ننھی سی بوند ہوتی ہے، وہ دنیا یعنی زمین پہ گرنے سے کس طرح کترا رہی ہے، اور کترانے کی وجہ بھی اس کی ہے کہ وہ بول رہی تھی کہ کہیں ادھر گر جاؤں، آگ میں گر جاؤں، یا کہیں ریتیلی زمین پہ گر جاؤں. لیکن ساری باتوں کو چھوڑ کر خدا پہ بھروسہ کر کے اور اپنی قسمت میں لکھی ہوئی باتوں پہ جو ہے بھروسہ کر کے زمین پہ وہ آتی ہے، اور اتفاق سے اس کی قسمت اتنی خوش نصیب ہوتی ہے کہ سیپ کے منہ میں دریا میں گرتی ہے اور وہ بوند جو ہے ایک ہیرا بن جاتی ہے. برکت. یہ تو اس کا خلاصہ لاسٹ میں ابھی بتا دیا میں 2 لائن میں. اور دوسرا اس سے جو سبق ملتا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. وہ کیا سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی چیز کتنی ہی معمولی ہو، اگر وہ اپنی حیثیت کو پہچان لے اور آگے بڑھنے کا حوصلہ کرے تو اسے کامیابی ضرور ملتی ہے. تو میرے پیارے بچوں، یہ تو رہا آپ کا سبق اور اس سے متعلق باتیں، یعنی خلاصہ، نظم سے متعلق باتیں، خلاصہ اور اس کے ایک ایک شعر کا مطلب. آگے چلیے ہم اس کے الفاظ معنی حل کراتے ہیں آپ کو. پہلو کا معنی کنارہ، ہراس کا معنی ڈر، طاق میں بیٹھنا، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کے انتظار میں بیٹھنا.
खार का माना आता है कांटा, सीपी का माना तो घोंगा, एक तरह की मछली होती है। अब देखिए अल्फाज मानी तो हो गए, उसके बाद अब आती है बात जो है आपको सवाल जवाब का। सवाल जवाब तो आपको मैं लिख के दे दिया हूँ, और अगर नहीं मिला है अभी तक तो आप जैसे मिलेगा आप उसको अपनी कॉपी में लिख लेंगे और उसको याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सवाल जवाब यहाँ तक है। अब करना ये है कि मिस्र लिख कर शेर मुकम्मल कीजिए। आप अपनी जो है किताब को इधर से देखिए, किताब को खोलिएगा, इस पेज को, पेज नंबर 34 को, इसमें से देखिएगा कि छोड़कर बादल का पहलू जब चली, उसके बाद का छोड़कर, उसके बाद का शेर, उसके बाद का मिसरा कौन सा है? छोड़कर बादल का पहलू जब चली, दिल ही दिल में सोचकर डरने लगी। तो इसका मतलब उसके बाद वाला ये लिखें, इसके बाद वाला इस तरह करेंगे आप। दर्जे झैल मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। खाक में मिलना, मिट्टी में मिलना, हम आपको लिख के दे दिए, जुमले खुद से आप बना दीजिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल, बच्चे फेल होकर अपनी वालिदैन के ख्वाब को खाक में मिला देते हैं। ठीक है, आगे नीचे दिए हर लफ्ज के लिए सबक से तलाश करके सिफत लिखिए। बूंद, ठीक है, नन्ही बूंद, ठीक है। सिफत, सिफत किसको कहते हैं? वो लफ्ज जिससे किसी की अच्छाई या बुराई बयान हो, उसको सिफत कहते हैं। आगे चलिए, इस शेर की तशरीह कीजिए। इस शेर की तशरीह हम लिख दिए हैं। आगे मिसाल के मुताबिक हर मिसरे को नस्र में लिखिए। आप दो चीजें पढ़ेंगे, एक चीज पढ़ेंगे उर्दू में नस्र, और दूसरी चीज पढ़ेंगे आप नज्म। नस्र को इंग्लिश में कहते हैं प्रोज, प्रोज, इसको कहते हैं पोएम। ठीक है, आप याद रख लीजिएगा। नस्र को उर्दू इंग्लिश में बोलते हैं प्रोज, और इंग्लिश में बोलते हैं, उर्दू में बोलते हैं नस्र और इंग्लिश में बोलते हैं प्रोज। नज्म को इंग्लिश में बोलते हैं पोएम। तो आपको करना ये है कि हर वो तहरीर जो शेर के वजन पे न हो उसको हम नस्र कहते हैं। तो आप देखिए एक मिसाल बता रहा हूँ। एक बार ऐसा हुआ बरसात में, मतलब अब उसका जो है वजन पे ना हो। एक बार बरसात में ऐसा हो। आगे, रास्ता भी कुछ नहीं आता नजर, रास्ता कुछ नजर नहीं आता। इस तरीके से ये लिख दे। इस नज्म से जो पैगाम मिलता है उसे अपने अल्फाज में लिखिए। ठीक है, वो क्या पैगाम मिलता है? आपको बता दें कि कोई भी चीज कितनी ही मामूली और बेहैसियत क्यों ना हो, जब उसके अंदर हिम्मत और हौसला आ जाती है और आगे बढ़ती है तो वो एक न एक दिन कामयाब जरूर होती है, खा इंसान हो या कोई भी चीज हो। तो मेरे ख्याल से आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं परेशानी हो तो आप मुझे बताएंगे और मुझसे पूछने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं उसको हल करा दूंगा। चलिए, हमको इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।